بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو وعلیکم السلام، پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ تفہیم دین کے نبوی اسلوب کا ہم نے آغاز کیا تھا پچھلی دفعہ اس نئے تھیم کا، اور یہ تھیم جو ہے آگے بڑھ کے اصل میں صحابہ کے فہم حدیث پہ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم نے پچھلی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نبوی اسلوب میں قرآن مجید کی آیات سے استشہاد کی چند مثالیں دیکھی تھیں۔ ایک پہلو کو ہم نے دیکھا جی جی۔ آج ہم اس کے کچھ اور پہلو کو مد نظر رکھیں گے۔ ایک پہلو ہے میرے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات فرماتے تھے اس کی حکمت اور اس کی مصلحت بھی واضح فرماتے تھے، تو اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے پچھلی دفعہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں چیزوں کو دیکھنے میں قرآن میں اور رسول اللہ کے ارشادات میں، تو اسی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علل اور مصلحت بھی واضح فرما رہے ہیں۔ میرے سامنے معاشرتی احکام کی دینی حکمت کے کچھ جو ہیں وہ روایات ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اکثر وسوسے جو ہیں وہ یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے ایک حکمت یا سبب یا مصلحت بیان فرمائی، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ ایک تو تفہیم دین کا یا صحابہ کی علمی تربیت کا یہ جو پہلو ہے یہ بہت اہم ہے، صحیح، اور یہ اس پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ذخیرہ ہمارے پاس ہے اس میں اس پہلے پہلو کی مثالیں بھی بہت ہیں ٹھیک ہے، کہ آپ جہاں بھی ممکن ہو یا جہاں مناسب ہوتا تو آپ قرآن مجید سے استشہاد فرما دیتے تھے۔ بالکل ٹھیک، تو اس کی بھی بہت مثالیں ہیں، جن میں سے چند ایک کا آپ نے بطور مثال مطالعہ کیا۔ لیکن یہ جو پہلو ہے جس کا آپ اس نشست میں ذکر کر رہے ہیں، اس میں تو بہت زیادہ مثال ہے بالکل صحیح، کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو ہدایات دے رہے ہیں، اور لوگ پابند ہیں کہ آپ جو حکم دیں، جو بات فرمائیں اس کو قبول کر لیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت کے ساتھ لوگوں کو جب دین بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو وہ ساتھ اس کا بھی اہتمام فرما رہے ہیں کہ اللہ یا اس کے پیغمبر نے زندگی کے معاملات سے متعلق جو ہدایات یا جو پابندیاں مسلمانوں کو بتائی ہیں وہ کچھ خاص دینی اور دنیاوی حکمتوں پر مبنی ہے۔ بالکل ٹھیک، صحیح، یعنی دین جو ہے وہ اب اصل میں تو اللہ کے حکم یا اس کی ہدایت کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہدایات دی ہیں، کچھ رہنمائی کی ہے، کچھ احکام بیان کیے ہیں، کچھ آداب ذکر کیے ہیں، تو اس میں انسان کی طبیعت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے، اور اس کی جو دنیا میں زندگی کا ایک یعنی طریقہ ہے، اس کے لحاظ سے بہت سی مصلحتیں اس میں ملحوظ رکھی۔ بالکل ٹھیک، تو ہدایات یا آداب یا احکام یا طریقے وہ اصل میں ظاہر ان کا اس طرح مقصود نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی اعلیٰ یا بلندر روحانی حقیقت سے، کسی اخلاقی اصول سے جڑی ہوئی ہوتی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو ان پر نظر رہنا صحیح، اور ان کا فہم حاصل ہونا اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ان اصولوں کا، اخلاقی اور روحانی اصولوں کا استحضار ہونا، یہ بھی دین کا اور اس کے فہم کا حصہ ہے۔ واہ، بہت عمدہ، بالکل تو یہ صحیح، تو قرآن مجید کا بھی یہ اسلوب ہے بالکل ٹھیک، کہ وہ بالکل جہاں بھی پابندیاں بیان کرتا ہے، احکام بیان کرتا ہے، تو وہ ایسے سیاق میں بیان کرتا ہے کہ ان سے ان کے پیچھے جو اخلاقی اصول ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک، ان سے جو ایک روحانی حقیقت جڑی ہوئی ہے
وہ سامنے آ جاتی ہے. سامنے قرآن کے بھی اسلوب. بالکل ٹھیک. یعنی احادیث میں ایسی مثالیں شاید ڈھونڈنی پڑیں گی کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوئی بات یا کوئی تعلیم یا کوئی ہدایت دی ہو اور اس کا یہ پہلو واضح نہ کیا ہو کہ اس سے حکمت اس کے اندر کیا پوشی. بالکل ٹھیک. بہت کم ہوں گی اور وہ بھی شاید اس وجہ سے ہوں گی کہ وہ اتنی واضح ہیں کہ وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک. تو مثال کے طور پر یہ جو آپ نے ہدایت مثال پیش پڑھی ہے وہ اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جہاں اچھا اس میں ظاہر اس تمدن کو ملحوظ رکھنا چاہیے. بالکل. وہاں پہ عرب میں گھروں کے اندر جیسے ہمارے آج کل پختہ ٹوائلٹس ہیں اور ان کو فلش کرنے کا ایک باقاعدہ نظام ہے. یہ اس طرح نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ایک ابتدائی تمدن ہے. کچے غسل خانے ہیں اور وہیں پہ آپ نہا بھی رہے ہیں, وہیں وضو بھی کر رہے ہیں. تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی غسل خانے میں جہاں تم نے نہانا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پیشاب نہ کرو. بالکل ٹھیک. صحیح. پیشاب کرنے کے لیے باہر کہیں چلے جاؤ, کوئی اور جگہ استعمال کرو, لیکن غسل خانے میں پیشاب نہ کرو. اور وجہ کیا ہے کہ بے شک تم اگر پیشاب کر کے پانی بہا بھی دو گے لیکن پھر تم نے غسل تو وہیں کرنا ہے, تو اسی زمین پر سے چھینٹے تم پر بھی پڑیں گے, پاؤں وہاں پہ آئیں گے. تو وسوسہ پیدا ہونا, دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ پتہ نہیں اب یہ پانی ہمارے جسم پہ پڑ گیا, یہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے, ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ جگہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے. وسوسے پیدا ہونے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو وسوسوں سے بچنے کے لیے یا ان خیالات سے بچنے کے لیے کہ پتہ نہیں یہی ہم نے پیشاب کیا تھا, یہ ہم نہا رہے ہیں, وہ چھینٹے ہم پہ پڑ رہے ہیں, پتہ نہیں ہم پاک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. صحیح صحیح. تو وسوسوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اس جگہ پہ پیشاب کرو ہی. بالکل. یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا سد ذریعہ کا یا احتیاط کا بالکل صحیح. ایک اصول ہے جو آپ نے بتایا. بالکل صحیح. یہ اصل میں یہ کوئی اس طرح کی ہدایت نہیں ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا منع ہے. بالکل ٹھیک. یا غسل خانے ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے, یہ اس طرح کی کوئی ہدایت نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اصل مقصد یہ ہے. تو اگر آپ غسل خانے ایسے بنا لیں کہ اس میں پیشاب کرنے کی, جیسے ہمارے یہاں ٹوائلٹ بنے ہوتے ہیں, پیشاب کی جگہ الگ ہے, نہانے کی جگہ الگ ہے, بالکل صحیح. تو وہاں پر یہ اپلائی نہیں ہوگی. لیکن جہاں پر یہ صورت ہے کہ آپ نے وہیں پہ غسل بھی کرنا ہے, وہیں آپ پیشاب بھی کرنے لگ جائیں, تو پھر وسوسے پیدا ہونا اس کا امکان ہے. اس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو, وسوسہ بہت بری, شیطان جو ہے وہ جن ذریعوں سے انسان کو پریشان کرتا ہے اور اس کو اس کے دین اور دنیا میں آزمائش کا ایک یعنی راستہ نکالتا ہے, وہ وسوسہ ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا. آپ نے ایک انصاری صحابی کو نکاح کے لیے بیوی کے انتخاب سے متعلق جو آپ نے فرمایا, ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تمہیں کنواری لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے کیونکہ ان کے دہن شیریں اور تولیدی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے حوالے سے دے رہے ہیں اور اس کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں. ابھی دیکھیں یہ ایک سماجی معاملہ ہے. جی جی بالکل. آپ نے نکاح کرنا ہے تو اب اس میں ظاہر ہے کوئی شریعت کی پابندیاں یا وہ بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. شریعت کی روح سے تو جو بھی مرد عورت نکاح کے قابل ہوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کوئی شرعی پابندی بیان کرنا یہ مقصود نہیں ہے. لیکن رشتہ نکاح کے لیے انتخاب کرتے ہوئے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا بہتر ہے جس سے انسان کی نفسی ضرورتیں, جمالیاتی ضرورتیں, معاشرت کی ضرورتیں, خاندان جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے, اولاد, اس کی ضرورتیں, ایک ساتھی کی, ایک رفیق کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ساری ضرورتیں زیادہ یعنی ان کے تکمیل کے کا امکان زیادہ ہو, یہ آپ اس پہلو سے ہدایت فرمائیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اور یہ آپ کو عموماً کہ آپ صحابہ کو یہ مشورہ دیتے
خاص طور پہ جو نوجوان صاحب ہیں پہلی دفعہ نکاح کر رہے ہیں کہ وہ پھر رشتہ نکاح میں اس کا انتخاب کریں. تو یہ آپ نے 3 باتیں یہاں ذکر کی کہ وہ کسی بیوہ سے یا کسی بڑی عمر کی خاتون سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ تر نکاح بیوہ خواتین سے، صحیح صاحب کیا، اولاد خواتین سے کی. بالکل. وہ اور چیز ہے. لیکن ایک آدمی جو نوجوان ہے اور وہ ایک زندگی کے سفر کا آغاز کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو آپ یہ تلقین کر رہے ہیں کہ کنواری لڑکیوں سے نکاح کرو تاکہ دونوں کے درمیان ہم آہنگی اور موافقت پیدا ہونے میں اور ایک دوسرے کی جو نفسی، جمالیاتی، معاشرتی ضرورتیں ہیں وہ زیادہ اچھے انداز سے پوری ہوں. پوری ہو تو آپ 3 پہلو بیان کر رہے ہیں جائے. بالکل ٹھیک. کیونکہ نیا رشتہ نکاح قائم ہو رہا ہے نا، تو اس میں یہ موافقت زیادہ ہوگی اگر دونوں کے اندر موافقت کا جذبہ زیادہ ہو، توقعات کم ہو، بالکل ٹھیک. قربانی دینے اور ایک دوسرے کے لیے اظہار کا جذبہ نمایاں ہو تو رشتہ اچھا نبھے گا. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. بڑے تینوں پہلو آپ نے بڑے اچھے واضح کیے جی جی جی، بالکل صحیح، کہ بالکل صحیح. وہ ایک تو یہ ہے کہ تم جوان ہو تو جمالیاتی پہلو سے انسان کو اپنی ہم عمر ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہیے تاکہ بالکل. جمالیاتی ضرورتیں بھی پوری ہوں. بالکل ٹھیک. اور وہ ارزا بالیسیر، تھوڑے پہ راضی وہ ہو. تھوڑے توقعات بہت زیادہ نہیں ہوتی، اظہار بھی کر لیتی. بالکل صحیح. اور تیسری بات یہ کہ اگر تم اولاد کے لیے بھی چاہ رہے ہو، ظاہر بات ہے کہ ایک جوان عورت جس کی تولیدی صلاحیت زیادہ ہوگی تو وہ اولاد بھی زیادہ. اب قبائلی تمدن کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اصل میں تو اولاد کا حصول اور زیادہ بچوں کا حصول یہ تو ایک سماجی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ آپ ہدایت فرما رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت خوبصورتی سے آپ نے واضح فرمایا. آپ نے حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی خاتون کو نکاح کا پیغام دو تو پہلے اس کو دیکھ لیا کرو. دیکھنے کی ترغیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ نے فرمایا کہ یہاں تک بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی عورت کو تم نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہو تو اس کے جسمانی محاسن کو دیکھ لو، اس سے جو ہے وہ نکاح میں رغبت پیدا ہوگی. تو یہ بھی اسی موضوع تو سے جی نکاح کے ضمن میں جو یہ بھی اہم ہدایت ہے جو کئی احادیث میں بیان مختلف صحابہ کو آپ نے صحیح. اس کی تلقین کی کہ نکاح کے لیے یہ مناسب ہے کہ جن دو افراد نے نکاح کرنا ہے وہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہو. بالکل ٹھیک. کیا اگر دیکھا ہوا نہیں ہے لیکن ارادہ ہوا، پتہ چلا، کوئی اطلاع ملی کہ فلاں جگہ کہ اچھا رشتہ ہے، تو اس کا کوئی موقع پیدا کریں کہ رشتہ بھیجنے یا رشتہ طے کرنے سے پہلے کوئی کسی مناسبت سے دیکھ لے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. مقصد کیا ہے؟ وجہ یہ کہ نکاح جو ہے وہ رغبت پر مبنی ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. دونوں کے اس فیصلے میں اگر رغبت اور پسندیدگی کا پہلو شامل ہے تو اس سے موافقت میں اور رشتے کے نبھانے میں زیادہ آسانی ہو، بجائے اس کے کہ ایک تکا چلا رہے ہوں دونوں بعد میں ہو سکتا ہے رغبت پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو. رغبت نہ پیدا ہو تو اپنے آپ پہ جبر کر کے گزارا کریں یا عدم موافقت کی کیفیت پیدا ہو، رشتہ ٹوٹ جائے. تو حتی الامکان اس طرح کے نتائج سے بچنے کے لیے بہتر ہے بالکل صحیح. کہ نکاح جہاں کرنے کا ارادہ ہو تو نکاح تو شکل و صورت کو دیکھ لینا، رنگ ڈھنگ دیکھ لینا، بات چیت کا انداز، یعنی وہ ساری چیزیں جن سے انسان کے اندر یہ ایک تبھی موافقت پیدا ہو جائے کہ ہاں ہم کمپیٹیبل ہیں، ہم مل کے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ چیزیں دیکھ کے نکاح کیا. بہت خوبصورت. جابر ہی سے روایت ہے کہ ایک موقع پہ وہ کہتے ہیں ہم سفر سے واپس آئے اور مدینے میں داخل ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً گھروں کو مت جاؤ، اس لیے کہ رات کو جانا پیش کی اطلاع سے پہلے یہ غیر مناسب نہیں، اس لیے کہ اطلاع ملے گی تو پھر وہ عورت جو ہے اپنے بال سنوار لے اور جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی مزید اہتمام کر لے خامند کے آنے سے پہلے.
یہ تو ہدایات یہ بھی ایک سماجی آداب یا ہدایات میں سے ایک بڑی اہم ہدایت. صحیح صحیح جیسے قرآن نے کچھ ہدایات ذکر کی ہے نا کہ اپنے گھروں میں بھی آتے جاتے ہوئے کچھ آداب بالکل صحیح کی رعایت ہونی چاہیے. بالکل صحیح چھوٹے بچوں کے لیے اور ہونی چاہیے، جو بالغ افراد ہیں وہ گھر میں آتے ہوئے جہاں اب گھر کی خواتین ہی ہوں گی، ہوں لیکن وقت ایسا ہے کہ وہ بھی زائد کپڑے ان کے ہو سکتا ہے نہ ہوں، تو گھر کے افراد بھی چاہے محرم رشتہ دار ہیں جی وہ جی بھی گھر کے آتے ہوئے کچھ آداب کا بالکل صحیح خیال رکھیں. ہوں تو اسی طرح اسی اصول کو توسیع دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ سفر سے جب لوگ واپس آئیں ہوں اور اس زمانے میں دائرہ اطلاع دینے کے یہ طریقے نہیں تھے جو آج ہمیں دستیاب ہیں. جی جی بالکل صحیح وہ تو آپ نے دائرہ پہنچنا ہے تو ہی پتہ چلنا. تو ہی پتہ چلنا پہلے سے ایسے کوئی ایک کاسٹ بھیجنے کا یا کوئی چٹھی لکھنے کا تو موقع نہیں تھا. تو لیکن اس میں آپ نے یہ ادب سکھایا کہ اگر سفر پہ کہیں گئے ہوئے ہو، ظاہر ہے اس زمانے کے سفر جو ہیں وہ ہفتوں کے مہینوں کے بھی ہو سکتے بالکل ہیں. بالکل بڑے طویل سفر اور یہ ایک فطری بات ہے کہ اگر مثلا شوہر گھر پہ نہیں ہے تو غیر موجودگی میں گھر کی جو مالکہ ہے، خاتون ہے، وہ اس طرح صاف ستھرا رہنے، گھر کو صاف ستھرا رکھنے، اپنی زیب و زینت کو اس طرح اہتمام نہیں کرے گی جیسے شوہر کے ہوتے ہوئے کرے. بالکل ٹھیک بالکل صحیح تو آپ اس پہلو سے یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ اب سفر سے واپس آؤ تو اچانک نہ آدھم کو، ہوں اس لیے کہ اس کا عین امکان ہے کہ سفر سے تم واپس آؤ گے تو تمہاری بھی ایک توقع ہوگی کہ میں صاف ستھرے گھر میں جاؤں، خاتون خانہ وہ بن سمر کے اچھے بن سور کے اچھی کیفیت میں ہو، اور تم ایک دم پہنچ جاؤ گھر میں صفائی ستھرائی نہیں ہے، خاتون کے خانہ جو ہے وہ ایک یعنی ایسی کیفیت میں ہے جس سے تمہارا دل ہی کھٹا ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے صحیح اور ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. بالکل ٹھیک بالکل صحیح تو اتنا موقع اور اتنا فاصلہ بیچ میں ہونا چاہیے کہ باہر سے گھر کا بندہ ہی آ رہا ہے لیکن اس کے آنے کے لیے، استقبال کے لیے ایک اتنا وقت مل جائے کہ خاتون خانہ خود کو بنا سنوار لے، صفائی ستھرائی صحیح کا اہتمام کر لے، گھر کو صاف ستھرا کر لے، تاکہ آدمی سفر سے جب گھر میں آئے تو گھر میں آنے کی جو ایک راحت ہوتی ہے، گھر میں آنے کی جو ایک خوشی ہوتی ہے، گھر میں آنے سے جو ایک آدمی کو تسکین ملنی چاہیے وہ اس کو ملے. بالکل صحیح بالکل صحیح تو ایک بڑی ایک مبنی بر حکمت ہدایت آپ نے. بالکل صحیح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے مال کے بارے میں جب میں وصیت کرنا چاہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ سے بہتر کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کر مرو اور وہ لوگوں کے سامنے سوال کرتے پھریں. تو یہ بھی ایک آدمی کے پر جو اس کے اعزاء اور اقربا کے حقوق ہیں، خاص طور پہ مالی حوالے سے، اس میں آپ ایک اخلاقی اصول واضح کریں. بالکل اس کے سماجی حکمتیں بھی ہیں صحیح لیکن بنیادی طور پر اخلاقی اصول ہے. صحیح صحیح اور اس میں آپ ایک دینی تصور جو ہے انفاق یا صدقہ اور خیرات کا، اس کی بھی ایک اصلاح کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بالکل صحیح جو پیدا ہو سکتا ہے لوگوں میں ہو جاتا ہے، اور یہ یعنی خیال آ جاتا ہے لوگوں میں کہ اصل میں انفاق یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اصل میں تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنا ہے یا ایسی مدات میں خرچ کرنا ہے جن سے انسان کا کوئی مفاد یا اس کا کوئی فائدہ وابستہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے تو زیادہ ثواب اس کا ملے گا کہ صحیح آدمی ایسی جگہ پہ خرچ کرے جس سے اس کا کوئی غرض یا مفاد یا اس کی کوئی ذمہ داری وابستہ نہ ہو. بالکل ٹھیک تو اس کی آپ تصحیح کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ثواب اور اجر میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا اور آپ کے ساتھ جن لوگوں کے رشتہ داری کے حقوق وابستہ ہیں ان کو ادا کرنا، یہ زیادہ اہم ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح تو اس لیے آپ کو تمام اس مضمون کی ساری حدیثوں میں یہی پہلو نمایاں ملے گا. صدقہ کرتا ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو
ساری مدات ہے خرچ کرنے کی، لیکن زیادہ اجر آپ کو تب ملے گا جب آپ اپنے اعزاء جن کے آپ پر حقوق ہیں، جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے، بالکل ان صحیح۔ کی ضرورتیں آپ زیادہ اچھے طریقے سے پوری کریں تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اسی پہلو سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں کچھ ترکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وصیت کا بھی حق اللہ نے آپ کو دیا، بالکل صحیح۔ اور وصیت اسی لیے ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کو، قریبی اعزاء کو تو حصہ ملنا ہی ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کوئی کار خیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ وہ حق یا وہ جو دائرہ ہے وہ محدود ہے، بالکل اور صحیح۔ وہ اللہ نے ایک گنجائش رکھی ہے۔ پسند یہ ہے اللہ کو، اور ترجیح یہ ہے کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ مال اپنے ان اعزاء کے لیے چھوڑ کے جائیں جو آپ کے ساتھ رشتے کی وجہ سے آپ کے وارث ہیں، بالکل ٹھیک، تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ تو سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہی بتایا، ان کے پاس مال بہت تھا اور اولاد میرے خیال اور سے بچی ایک تھی، بالکل ٹھیک۔ اور بچیوں کے بارے میں بھی ایسے ہی خیال ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے شادی ہو جائے گی تو اس کی ذمہ داری شوہر پہ آ جائے گی، تو یہ ایک تصور صحیح۔ پیدا ہونا یعنی قابل فہم ہے کہ بچیوں کے لیے بہت زیادہ چھوڑ کے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سعد کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ ایک بچی ہے، اس کی اتنی اس کی اپنی ذمہ داری بھی اس پر نہیں ہے، صحیح۔ میں اپنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ آپ نے کہا نہیں، بالکل صحیح۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ 1/3 کی اجازت دی، اور آپ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، جی جی بالکل، آخر میں یہ بھی فرمایا۔ اور بالکل حکمت یہ بیان فرمائی کہ بھئی تم اپنی بچی کو یا اور بھی جو اعزاء ہیں تم ان کو کھاتا پیتا چھوڑ کر جاؤ، یہ یہ زیادہ اللہ بہتر۔ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ تم اپنا مال لوگوں میں بانٹ جاؤ اور تمہارے اپنے بچے، تمہارے اپنے جو وہ رسا ہیں وہ کل لوگوں سے مانگتے پھرے، بالکل صحیح۔ تو دین کی یہ ترجیح نہیں۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور یہ کفار کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں نماز نہ پڑھنے کی آپ نے مصلحت یا وجہ بھی بیان فرمائی۔ یہ ظاہر اس کا تعلق تعبدی یا عبادت کے امور سے، بالکل صحیح۔ تو عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو آداب بتائے ہیں، اوقات مقرر کی ہیں، جی جی۔ کچھ اوقات سے منع کیا ہے، تو ان کے ساتھ بھی کچھ حکمتیں وابستہ ہیں۔ تو مثال کے طور پر جیسے نماز پڑھنے کے یا عبادت کرنے کے اوقات مقرر کیے گئے، ان اوقات میں نماز پڑھو، ان میں بھی ایک حکمت ہے، بالکل صحیح۔ اور کچھ اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، جن میں سے خاص طور پر سورج کے طلوع ہونے، اس کے بالکل نصف النہار پہ ہونے، اور پھر غروب کا۔ تو اس ظاہر ہے، اور اس کے آپ نے حکمت بیان کی، ان اوقات میں نماز نہ پڑھو، اور وجہ بیان فرما دی، کیونکہ اس دور میں تو پوری دنیا میں شرک کا جی جی بالکل۔ ایک شروع تھا، توحید تو ابھی ایک طرح سے طلوع ہو رہی تھی، بالکل۔ اور شرک کے مذاہب میں سے ایک بہت بڑا مذہب پوری دنیا میں وہ یہ ستارہ پرستی رہی ہے، بالکل ٹھیک۔ سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا اور چیزیں۔ تو اس ماحول میں آپ نے یہ واضح کیا کہ جو سورج پرست مذاہب ہیں یا معاشرے ہیں، تو ان کے عام طور پر یہ اوقات سورج کی عبادت کے، سورج نکل رہا ہے تو وہ گیا ان کا دیوتا، طلوع ہو رہا ہے تو وہ اس کی پوجا کریں، یا جب وہ ڈوب رہا ہے تو اس وقت وہ کریں گے، یا بالکل جب وہ نصف النہار پہ ہے۔ صحیح۔ تو مسلمان عبادت اللہ کی کریں گے، لیکن تشبہ سے بچنے کے لیے اور سورج کی تعظیم کے ساتھ کسی بھی تصور، یعنی کوئی بھی وابستگی کا تصور نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے ان 3 اوقات میں ہم عبادت بھی نہیں کریں گے، بالکل ٹھیک۔ تاکہ کوئی شائبہ بھی دور کا بھی اس کا نہ ہو۔ تو یہ آپ نے اس کی حکمت بیان۔ بالکل، یہ جو آپ نے فرمایا سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، یہ کیا تعبیر آپ نے؟ یہ تعبیر ہے کہ
اصل میں انسان کو شرک میں مبتلا کرنا یہ تو شیطان کی سب سے بڑی خواہش ہے، اس کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو شرک کرنا اس لیے اصل میں شیطان کی عبادت ہے۔ ہوں، قرآن نے یہ تعبیر اختیار کی۔ بالکل صحیح۔ شرک کرنا اصل میں دیکھنے میں بظاہر لوگ کسی پتھر کی، کسی پہاڑ کی، چاند کی پوجا کر رہے ہوں، اصل میں وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہوں، تو شیطان یہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ جب سورج کو پوج رہے ہیں یا کسی اور چیز کو پوج رہے ہیں تو اصل میں یہ مجھے پوج رہے ہیں۔ ہوں، شیطان اس کو اپنی عبادت یا صحیح اپنی صحیح، کامیابی سمجھتا ہے، تو اس کے لیے یہ تعبیر آپ نے تعبیر اختیار آپ نے کی ہے۔ اختیار یوں سمجھ لو کہ یہ سورج جو ہے نا وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، یعنی گویا جب لوگ سورج کو پوج رہے ہوتے ہیں تو شیطان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میں ہوں جسے یہ پوج رہے ہیں، میرے دو سینگوں کے درمیان سورج طلوع ہو۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ بالوں پر خضاب نہیں لگاتے، اس لیے تم ان کی مخالفت کرو اور تم بالوں پر خضاب لگایا کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سفید بالوں کی رنگت تبدیل کر لیا کرو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ۔ یہ ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ دین میں جب کچھ ہدایات دی جاتی ہیں تو ان میں جیسے اور حکمتیں ملحوظ ہوتی ہیں، روحانی حکمتیں ہوتی ہیں، تزکیہ نفس کے پہلو شامل ہوتے ہیں، کچھ سماجی مصلحتیں مقصود ہوتی ہیں۔ جی جی، ایک بڑی حکمت بہت سی ہدایات میں یہ بھی ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں یا دینی رویوں کے معاملے میں اگر کچھ دوسرے گروہ ماحول میں موجود ہیں جن کے ہاں افراط و تفریط ہے بالکل صحیح۔ اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے دین کو، اپنی شریعت کو وہ مسلمانوں کو عنایت کی ہے، تو کئی ہدایات میں پھر یہ چیز شامل کر دی جاتی ہے کہ ایسے گروہوں سے اور ان کے اس طرح کے مذہبی رویوں سے امتیاز پیدا کرنا بھی یہ ہدایات کی ایک وجہ بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو بالکل بہت سی احادیث میں بہت سی ہدایات ہیں جو اس اصول پر دی گئی ہیں صحیح۔ کہ یہاں خاص طور پر دو مذہبی گروہ موجود ہیں، مشرکین بھی ہیں، جی جی، بالکل تو مشرکین نے بہت سے توہمات ان کو ایک دینی شکل دے کر اختیار کر لیا ہوا، بالکل صحیح۔ تو اسلام اور ہمارا دین جو ایک الحنیفیت السہلۃ السمحہ، ہوں، اللہ نے بالکل صحیح متوازن دین ہمیں دی کے بھیجا ہے، تو مشرکین کے ایسے رویوں سے اپنا فرق واضح کرنے کے لیے مسلمان ان خاص چیزوں کا اہتمام کریں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ سورج کے وقت، طلوع غروب کے وقت، بالکل صحیح، تاکہ نماز۔ امتیاز ہو جائے۔ جی جی، بالکل صحیح۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں یہود اور نصارہ نے ایسی اختیار کی ہوئی ہیں جو ان کی بدعت ہیں، ہوں، یعنی خاص طور پہ یہود کے یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پابندیاں اللہ نے نہیں عائد کی ہوئیں، وہ انہوں نے اپنے کسی تصور کے تحت یا کسی نیکی کے خاص تصور کے تحت ہوں، ان کو محرمات میں شامل کر لیا۔ شامل کر دیا ہو۔ تو حلال حرام قرار دینے کا اختیار تو اللہ کو ہے۔ اللہ نے اگر کسی چیز کو منع کیا، حرام کیا، وہ حرام ہے۔ ہوں، جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو کوئی انسان، کوئی مذہبی روایت، کوئی دینی اتھارٹی اپنے کسی فتوے سے یا اپنے کسی اصول سے حرام قرار دے دے، یہ قرآن اس کو ایک مفہوم میں شرک کا ایک اچھا، بالکل ٹھیک، شرک میں شمار کرتا بالکل ہے، صحیح۔ یعنی یہ احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ رب ماننے کے مترادف کہ ان کو تحریم اور تحلیل کا بھی اختیار ہے۔ بالکل تو صحیح۔ یہود کے اس طرح کے بہت سے رویے تھے کہ انہیں بہت سی مباح چیزیں جن میں کوئی اخلاقی خرابی نہیں، جن کی حرمت کا کوئی ہدایت اللہ نے، اس کے پیغمبر نے نہیں دی ہوئی، تو انہوں نے اپنے کچھ فتووں کے تحت یا اپنے کچھ رجحانات کے تحت ان کو باقاعدہ ایک دینی حرمت کا یا دینی پابندی کی شکل دے لی ہوئی تھی کہ اس کی بہت سی چیزوں، مثلا یہ ہے کہ یہود کے یہاں، مدینہ کے یہود کے یہاں، کہ بال اگر داڑھی کے سر کے سفید ہو تو ان پہ خضاب لگانا یہ منع ہے، یہ نیکی کے خلاف۔ یا مثلا یہ کہ اچھا اس طرح ان کے ہاں داڑھیوں، مجوس کے ہاں یہ تھا کہ مونچھیں بڑی بڑی رکھنے کا اور داڑھیوں کو بالکل چھوٹا کر دینے، رگڑوا دینے، منوا دینے کا ایک پہلو تھا، یا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کی مخالفت کرو، ہم، ہم اس ماحول میں ہیں تو ہمارا ان کا فرق ہونا چاہیے. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھیوں کو، بالوں کو خضاب لگانا یہ تقوی کے نیکی کے منافی ہے تو تم لگاؤ، بالکل ٹھیک. تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے دین میں یہ حرام نہیں ہے. نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی طرف سے پابندی لگا لی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو بالکل یہ بھی ایک حکمت ہے جس کے تحت بہت سی ہدایات دی. بالکل صحیح. یہود ہی سے متعلق ایک اور اسی موضوع سے متعلق ہے کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے. یہ بھی وہی اسی قبیل کی یہ بھی چیز. اسی ماحول سے متعلق، یعنی اس ماحول میں آپ دیکھیں نا، مسجد نبوی ہے تو وہ ایک کچی زمین ہے، صحیح. اور اس میں یہ جو ادب ہے کہ آپ کچی زمین ہے تو آپ جوتے پہن کے وہاں آتے جاتے ہیں. یعنی اس میں ابھی ہمارے جیسے تمدن میں ہے نا کہ آپ جوتے باہر الگ کر دیتے ہیں، صاف فرش ہے یا کچھ قالین بچھے ہوئے ہیں، اس پہ دار آپ جوتے لے کے نہیں جائیں گے. لیکن اس تمدن کی مسجد میں آپ دیکھیں تو مسجد نبوی ایک کچی زمین ہے، اور وہاں پہ کوئی ابھی صفے وغیرہ بچھانے کا بھی شروع میں اہتمام نہیں ہے. بالکل لوگ صحیح. مٹی میں ہی کھڑے ہو کے نماز، کنکروں پہ ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. تو اس میں جوتے پہن کے لوگ آتے جاتے ہیں، اور جوتے بعض دفعہ جوتے پہن کے ہی نماز پڑھنا تپش کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے. اور شروع میں کافی عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ بھی وہ جوتے پہن کی نماز ادا کرتے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اور اس میں آپ نے ایک موقع پہ جب یہود نے شاید کوئی اعتراض کیا ہوگا یا ان کے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہوگا، نہیں جوتے پہن کے عبادت کرنا ہے تو بڑی خلاف ادب بات ہے. آنما یہ نہیں، یہ خلاف ادب کرتے ہیں تو ہم تو پہن کے پڑھیں گے. یعنی یہ اہتمام ہو کہ جوتے صاف، گندگی نہ لگے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو اس پہلو سے آپ نے یہ کہا کہ جوتے پہن کے نماز پڑھا. بالکل صحیح. آج کی نشست بھی بڑی عمدہ رہی، اور تفہیم دین کے نبوی اصول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو ہیں اس کے ہم نے مسالے اور اس کی جو ہے وہ حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرمائی ہیں. انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا، اگلی نشست بھی اسی موضوع پہ رہے گی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم